السلام علیکم۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے ان کا ثواب ان مسلمانوں تک پہنچا دیں جو اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں۔ امام علی علیہ السلام لوگوں کی اصلاح فرما رہے تھے کہ اتنی دیر میں ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا، یا علی، روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں؟ روزہ کیا ہے؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، انسان کی وجود کے 2 رخ ہوتے ہیں، ایک انسان کا جسم اور دوسرا انسان کی روح۔ انسان مسلسل اپنے جسم کی خواہشات کو پورا کرنے میں مصروف رہتا ہے اور اپنے روح کی توانائی کی فکر نہیں کرتا۔ تبھی اللہ نے ایک مہینہ ایسا رکھا جس میں انسان سورج طلوع ہونے سے پہلے سے لے کر سورج غروب ہونے تک اپنے جسمانی خواہشات کو قابو پا لے، تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو کہ جس تکبر سے پورا سال کھانا کھاتا رہتا ہوں، اگر یہ نعمتیں ختم ہو جائیں تو اس کا کیا حال ہوگا۔ اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ زمین پہ جو لذیذ کھانا نہیں کھاتے، جو پیٹ بھر کے نہیں کھاتے، تو کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ نے انسانوں کے جسم کی بیماریوں کو روکنے کے لیے اور روح کی توانائی کے لیے انسانوں پہ روزہ فرض کر دیا، لیکن اے شخص، یاد رکھنا، صرف بھوکا رہنا روزہ نہیں، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، قدموں کا بھی روزہ ہے۔ اس نے کہا، یا علی، وہ کیسے؟ امام علی علیہ السلام فرمانے لگے، صرف بھوک پہ قابو پانا روزہ نہیں، خواہشات پہ قابو پانا روزہ ہے۔ اگر کسی انسان کو آنکھوں سے گناہ کرنے کی عادت ہو گئی ہے، آنکھوں سے ایسے مناظر دیکھتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہیں، تو وہ اپنے آپ کو اس سے روکے۔ اگر کوئی انسان کانوں سے ایسی باتیں سنتا ہے تو انسان اپنے آپ کو اس سے بھی روک لے۔ اگر کوئی انسان زبان سے اللہ کی کسی مخلوق کا دل دکھاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو انسان اس سے بھی روکے۔ اگر ہاتھوں سے، قدموں سے جسم کسی بھی ظلم کرتا ہے تو انسان اس سے بھی رکے۔ اے شخص، حقیقت تو یہ ہے کہ اپنی نفس کو، اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے روکنے کو روزہ کہتے ہیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں فرینڈز۔ اللہ حافظ۔